علماء نے لکھا کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعامل صحابہ کا جو تعامل تھا، ان سب کو نظر انداز کر کے قرآن کریم اور سنت کے خلاف اپنی رائے، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ قائم کرنے والے سب سے پہلے خوارج تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، جس کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حنین سے واپس آئے تو جعرانہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا، اور اس قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس کے اندر جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے تالیف قلب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غنیمت میں سے ان کو تھوڑا زیادہ دے دیا تاکہ ان کے دل مائل ہو جائیں اسلام کی طرف۔ نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس موقع کے اوپر بنی تمیم کا ایک بندہ جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اس بدبخت نے کھڑے ہو کر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کر دیا اور کہا، اللہ سے ڈریے اور عدل سے کام لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت غصہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون عدل کرے گا؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پشت پھیر کر جب جانے لگا تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی ہمیں حکم دیں، ہم اس گستاخ کی گردن اڑا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور کہ پھر لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی کی، اور اس پیشن گوئی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی قوم میں سے ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین مروق السم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کوئی تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو تمیم کے اس ذوالخویسرہ جو تھا، ذوالخویسرہ، اس کے متعلق یہ پیشن گوئی کی۔ لہٰذا علماء نے لکھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید اس بندے کی پیشن گوئی کے اندر، فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کہ اس کی نسل میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان یعنی بت کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے۔ لئن انا ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اتنی عمر پالوں یا میں ان کا وقت پالوں یا مجھے وہ اپنے وقت کے اندر مل گئے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں ان کو پالوں، یعنی اس کے جو جن اوصاف کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، اگر میں ان لوگوں کو پالوں تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو عذاب الہی نے ہلاک کر دیا اور ایک بھی نہیں بچا، میں ان کو ایسے قتل کروں گا تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ سکے۔